بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کے سبق میں، آج کے لیسن اور آج کے درس میں ہم جس چیز کو پڑھیں گے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب کیا تھا، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں تک جا کر ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو منتخب کیا ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، رسل اور انبیاء علیہم السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب ہیں، ان کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ مختار ہیں، ان کو چنا گیا ہے۔ یہ وہ خاص شخصیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن کو چنا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اپنا پیغمبر بنانے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے چنے گئے تھے کہ آپ نے نبی بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا، آپ کو منتخب کیا۔ قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان منکرین اور مشرکین کے بارے میں کہ جو نبوت کے انکاری تھے، جو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور کبھی دعویٰ کرتے کہ ہمیں کوئی معجزہ دیکھنا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس معجزے کا ظہور ہو جاتا، اس کے باوجود وہ ایمان لانے سے انکار کر دیتے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ اب نشانی آ گئی، معجزہ آ گیا، تو ان کو چاہیے تھا کہ اب وہ ایمان لے آتے، لیکن کہنے لگے کہ لن نؤمن، ہم نہیں ایمان لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ جب تک ہمیں بھی ایسا نہ عطا کر دیا جائے جیسے رسولوں کو عطا کیا گیا ہے۔ یعنی اس معجزے کا ظہور رسول پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوا ہے، جب تک یہ معجزہ ہمیں نہ عطا کر دیا جائے، ہم سے اس کا ظہور نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں یا
اللہ رب العالمین تمہیں بھی یہ عطا کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میں نے رسول کس کو بنانا ہے، پیغمبر کس کو بنانا ہے، نبی کس کو منتخب کرنا ہے، تو صرف اس کو اللہ رب العالمین بناتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو چوز کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کہے کہ مجھے معجزات عطا کر دیے جائیں، مجھے نبی بنا دیا جائے، میں رسول بن سکتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسولوں کو منتخب کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو رسول اور پیغمبر بنانا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اور پیغمبر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ وصف ہے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں اسے یہ رسالت عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس آدمی کو، اس شخص کو خاص کیا ہوتا ہے اپنا رسول اور پیغمبر بنانے کے لیے۔ یہ اس کو کوئی انسان اپنی محنت سے، کوشش سے نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ یہ وہبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے۔ تو ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، ان کو پسند فرمایا، اور پھر ان کو پیغمبر اور رسول بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے چنا ہے۔ کیسے چنا؟ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب کیا۔ یا آقا علیہ السلام کے نسب میں یہ نام آئے گا، تو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ کو، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور پھر کنانہ سے قریش کو، قصی بن کلاب، اور ان کو قریش کہا جاتا ہے، تو قریش کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، چن لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، تو جو بنو ہاشم ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر اللہ رب العالمین نے مجھے بنو ہاشم سے چنا ہے، مجھے منتخب کیا ہے بنو ہاشم سے۔ تو یہ آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو مختار، یعنی اللہ نے اختیار کیا ہے، اللہ نے چوز کیا ہے، لہذا یہ مختار ہیں، منتخب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قبیلے کا انتخاب کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا، اور کنانہ میں سے پھر قریش، اور پھر قریش میں سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو، اور پھر بنو ہاشم میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا اور آپ کو منتخب کیا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ بھی بہترین زمانہ تھا، اور وہ زمانہ یعنی وہ قرن، وہ صدی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یا آقا علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، تو یہ بہترین زمانہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، فرمایا کہ بنی آدم میں سے خیر قرون، جو بہترین زمانہ ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اس میں مبعوث کیا ہے، اور پھر ان بہترین نسب سے، بہترین نسل سے اللہ کے رسول کا انتخاب کیا، قرنن فقرنن، آدم علیہ السلام کے بعد جو بہترین زمانہ تھا، بہترین لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے
ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور اس وہ زمانہ سب سے بہترین تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ حتیٰ کنت من القرن الذی کنت فیہ، تو یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھا۔ فرمایا یہاں تک کہ پھر اللہ رب العالمین نے مجھے اس زمانے میں مبعوث کیا جس زمانہ میں موجود ہوں، اور یہ بہترین زمانہ ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، یہ اس وقت جو زمانہ پایا جاتا تھا اس زمانے میں بہترین نسب تھا۔ قریش ان کا تعارف تھا، یہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور مکہ میں ان کی عزت اور توقیر کی جاتی تھی، ان کو ایک شرف اور مقام حاصل تھا بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے، اور مکہ کی صدارت، مکہ کی سرداری انہی کے پاس تھی، اور یہ اپنی اس وقت کے لوگوں کے لیڈر ان کو سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نسب میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ آپ کا نسب کیا ہے؟ آپ کا نسب معد بن عدنان، عدنان تک، اس میں اتفاق ہے، جس پر مؤرخین نے اتفاق کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک جو نسب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے بعد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تک جو نسب ہے، عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، تو اس میں مؤرخین کا کچھ ناموں میں اختلاف ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو نسب ہے تو اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، نام مختلف ہیں اور وہ صحیح ثابت بھی نہیں ہے۔ بہرحال عدنان یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو عدنان تک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے تو یہ متفق ہے، اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ اور وہ نسب کیسے ہے؟ محمد بن عبداللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، تو یہ آپ کا نام ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، محمد بن عبداللہ، اور پھر آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، اور عبد المطلب سے آگے عبد المطلب کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ ہاشم، عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم کے بعد ہاشم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبد مناف، اور عبد مناف کے والد کا نام تھا قصی، قصی کے والد کا نام کیا تھا؟ کلاب، قصی بن کلاب، اور کلاب کے والد کا نام تھا مرہ، اور مرہ کے والد کا نام تھا کعب، مرہ بن کعب، اور کعب کے والد کا نام تھا لوئی، اور لوئی کے والد کا نام تھا غالب، اور غالب کے والد کا نام تھا فہر، اور فہر کے والد کا نام تھا مالک، اور مالک کے والد کا نام تھا نضر، اور نضر کے والد کا نام تھا کنانہ۔ یہی ہے وہ جو ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو منتخب کیا؟ کنانہ کو۔ تو یہ ہیں کنانہ۔ کنانہ کے والد کا نام تھا خزیمہ، اور خزیمہ کے والد کا نام تھا مدرکہ، مدرکہ کے والد کا نام تھا الیاس، الیاس کے والد کا نام تھا مضر، اور مضر کے والد کا نام تھا نزار، اور نزار کے والد کا نام تھا معد، اور معد کے والد کا نام تھا عدنان۔ تو یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے تو اس میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ دوبارہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ محمد بن کعب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور عدنان علیہ السلام یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ آقا علیہ السلام نہایت خوبصورت تھے، آپ کو اللہ رب العالمین نے بہترین
خلقت میں پیدا کیا، بہترین شکل و صورت آپ کو عطا کی۔ آپ کا رنگ سفید اور سرخی مائل تھا۔ احادیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا، تو آپ کا کلر سفید اور سرخی مائل تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول، اور پھر آپ کی آنکھیں اور ایک وسیع پیشانی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، آپ کے بال کبھی آپ کے کانوں تک ہوا کرتے تھے، کبھی کندھوں تک ہوا کرتے تھے، اس طرح کے بال آپ رکھتے تھے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بہت زیادہ طویل بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ پست بھی نہیں تھا، درمیانے قد کے تھے۔ اس طرح کی صفات احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور حلیہ کے متعلق ملتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل آپ کے صرف چند بال سفید تھے، اور کچھ سر میں اور کچھ آپ کی داڑھی میں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال کبھی یہ سرخ کلر کے بھی ہوتے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہندی بھی لگایا کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بہت خوبصورت تھی۔ آپ جسمانی اعتبار سے نہایت خوبصورت اور بہترین شخصیت کے مالک تھے، اور اسی طرح آپ کا اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ آپ کے اخلاق سے غیر مسلم لوگ بھی متاثر تھے، اور وہ بھی آپ کے اخلاق کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ کوئی ایسا عیب یا کوئی ایسی کمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہیں تھی، نہ ہی آپ کی شکل و صورت اور جسمانی، اور نہ ہی اخلاق میں کوئی کمی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کا کوئی دشمن عیب جو ہی کر سکتا یا آپ کے کسی عیب کو نکالنے کی کوشش کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر لحاظ سے مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ آپ کے اخلاق کے متعلق ایک تابعی ہیں سعد بن ہشام بن عامر، مسند احمد میں یہ روایت ہے، وہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتے ہیں۔ سعد بن ہشام بن عامر یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تابعی ہیں، اور تابعین صحابہ کرام سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور جب بھی کچھ پوچھنا ہو تو صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو سعد بن ہشام بن عامر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے، یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ام المؤمنین مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتلائیے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اور پھر فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل، کیا تو نے قرآن میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق رب کا قرآن یہ کہتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے۔ تو جب رب کے قرآن نے اس بات کی گواہی دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گویا کہ قرآن تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کی اگر عملی تصویر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ لے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے تھے، اور جس کام سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے باز آ جایا کرتے تھے۔ وہ سچ بولنا ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، بڑوں کی تکریم کرنی ہے، یعنی تمام کے تمام احکامات جو اللہ رب العالمین نے احکامات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تصویر تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن پورے کا پورا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے، تو آپ کا نسب بھی بہت اعلیٰ تھا، آپ کی شخصیت بھی بہت اعلیٰ تھی، آپ میں کوئی نقص کوئی کمی نہ تھی، اور آپ کا اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور پھر آپ دیکھیے جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کفار بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہم پڑھیں گے آگے، کہ جب دعوت پیش کی تو قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ پہاڑی صفا پہاڑی جس پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر اٹیک کرے گا، حملہ کرے گا، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، آپ سچے ہیں۔ تو آپ کے اخلاق کی گواہی کفار بھی دیا کرتے تھے، اور پھر آپ بہترین نسب میں تھے۔ اس بات کی گواہی بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں تھے، تو اس وقت انہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی۔ یہ واقعہ ایسے ہے، صحیح البخاری میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان بن حرب خود ہی بیان کرتے ہیں، ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش۔ ابو سفیان شام کی طرف گئے، تجارتی قافلے میں تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مشرکین عرب، مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے، اہل مکہ، ان کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی، صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پرامن ہو گئے کہ اب قریش لڑائی نہیں کریں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھنا شروع کر دی۔ عرب کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو خطوط لکھے، ان کو دعوت دی، ان کو اسلام کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، اور پھر اپنے سفیر بھیجے خطوط دے کر کہ تم جاؤ اور ان بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دو اور میرا لیٹر اور میرا خط ان کو پیش کرو۔ تو اس وقت کی بات ہے کہ ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، اور وہ ہرقل کے پاس شام میں تجارتی قافلے میں گئے، شام میں موجود تھے، تو ہرقل نے ان کو بلایا اور پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے سب سے زیادہ نسب کے قریب کون ہے اس شخص کے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ ابو سفیان خود بیان کرتے ہیں، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَا، کہ ہم آئے تو وہ بیت المقدس میں تھا، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، تو اس نے ہمیں اپنی مجلس میں بلایا ہرقل نے، اور اس کے پاس وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم، روم کے بڑے بڑے سردار اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو عیسائیوں کے علماء تھے وہ موجود تھے۔
ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے سب سے زیادہ اس نبی کے قریب کون ہے، کس کا نسب اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہرقل پوچھ رہا ہے اپنے دربار میں، جب بڑے بڑے اس کے وزراء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں، کیونکہ ابو سفیان ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی ان کا تعلق بنو امیہ کا اور بنو ہاشم کا آپس میں اس طرح ہے جس طرح چاچے کا تعلق ہو، یعنی یہ ایک باپ کی اولاد یہ ہیں، دوسرے باپ کی اولاد یہ، تو اس طرح سے چچیرے بھائی جیسا تعلق تھا ان کا آپس میں، تو اصل میں جا کر یہ ایک جگہ پر یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوں، تو ہرقل نے کہا ادنوہ منی وقربوا اصحابہ فاجعلوہم عند ظہرہ ثم قال لترجمانہ، کہا اس کو میرے زیادہ قریب کر دو اور اس کے جو ساتھی ہیں اس کو ابو سفیان کے پشت کے پیچھے کھڑا کر دو، اور پھر ترجمان کو بلایا جو ٹرانسلیشن کرنے والا شخص تھا، انٹرپریٹر تھا، قل لہم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، کہ اس کو کہو کہ میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور پھر جو اس کے ساتھی ہیں جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو بتا دو کہ اگر اس نے جواب صحیح نہ دیا تو تم لوگوں نے مجھے آگاہ کرنا ہے، اس کی تم نے تکذیب کرنی ہے، جھٹلا دینا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس نے صحیح جواب دیا تو پھر تم نے تصدیق کرنی ہے، لیکن جو ہی اگر اس نے کوئی جھوٹ بولا تو تم نے اس کا رد کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب ابو سفیان سے ہرقل سوال کرنے لگا، اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور بتا دیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جو سوال مجھ سے کیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو میں اس میں جھوٹ بول دیتا، دشمنی کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے، لیکن ان کو سچ بولنا پڑا اور پھر سب کچھ سچ بتا دیا۔ تو پہلا جو سوال کیا تو وہ سوال یہ تھا کیف نسبہ فیکم، کہ اس شخص کا نسب تم میں کیسا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ بڑے نسب سے ان کا تعلق ہے، بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله، دوسرا سوال یہ کیا کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا اس کے خاندان میں کسی نے اس سے پہلے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں؟ قلت لا، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ قال فهل كان من آبائه من ملک، اور میں پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہے؟ قلت لا، تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب چوتھا سوال کر دیا، قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم، کہ اس کی پیروی کرنے والے وہ ضعیف اور کمزور لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں؟ تو ابو سفیان نے اس کا جواب دیا، کہا بل ضعفاؤهم، کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور پھر پوچھا ایزیدون ام ینقصون، کہ کیا وہ دن بدن زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدینه بعد ان يدخل فيه، کیا کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کے دین کو قبول کیا ہو اور پھر دین میں سختی محسوس کر کے دین سے مرتد ہو گیا ہو، چھوڑ دیا ہو؟ قلت لا، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، کیا تم اس کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ تمہارے خاندان کا آدمی ہے،
تو کیا اس نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ قبل ان یقول ما قال، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی وہ جھوٹ بولتا تھا؟ قلت لا، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ قال فهل یغدر، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی بیان ہو رہا ہے، اور آپ کے نسب کے متعلق بھی ابو سفیان نے بتایا کہ آپ کا نسب بہت اعلیٰ تھا۔ اور پھر دیکھیے کیسے سوال کیے گئے کہ کیا اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہے؟ کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اس کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں یا طاقتور لوگ ہیں؟ تو کہا کمزور لوگ ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا وہ لوگ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ تو زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا دین کو جس شخص نے قبول کیا ہے، کیا دین کی سختی کو محسوس کر کے وہ کوئی مرتد ہوا ہے؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ سوال کیا کہ کیا وہ عام زندگی میں نبوت کے دعوے سے پہلے کیا یہ نبی تم سے جھوٹ بولتا تھا؟ تو ابو سفیان ابھی کفر پر ہے، لیکن اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، کہا نہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ آج ہم اس نبی کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں کہ جس نے کبھی کافروں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، مسلمان اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ان کو جھٹلا دیتا ہے، ان کو توڑ دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہرقل نے ایک اور سوال کیا، فرمایا فہل یغدر، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ اور پھر ابو سفیان بتاتے ہیں کہ ہم اس مدت میں تھے کہ جس میں ہمارا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ ابھی یہ ہمارا ایک معاہدہ چل رہا ہے اور اس کا بھی ابھی ہمارے سامنے پتہ چل جائے گا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس سے پہلے کبھی آپ نے دھوکہ نہیں دیا، وعدے کو توڑا نہیں ہے۔ پھر ایک سوال اور کیا کہ یہ بتاؤ کہ فہل قاتلتموہ، کیا تم نے اس نبی کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کبھی قتال کیا ہے، لڑائی کی ہے؟ قلت نعم، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تو تمہاری آپس میں جو لڑائی تھی وہ کیسے ہوا کرتی تھی، کس کو فتح ہوتی تھی، کون شکست والا ہوتا تھا؟ قلت الحرب بیننا وبینہ سجال، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ لڑائی ہمارے درمیان اور اس کے درمیان ایک ڈول کی طرح ہے، یعنی کبھی ہم جیت جاتے اور کبھی وہ جیت جایا کرتے تھے، ینال منا وننال منہ، کبھی ان کا نقصان ہوتا اور کبھی ہمارا نقصان ہو جاتا۔ قال ماذا یأمرکم، یہ ساری کوالٹیز جاننے کے بعد، یہ ساری خصوصیات اور اخلاق جاننے کے بعد پھر ہرقل نے یہ سوال کیا کہ وہ تمہیں کہتا کیا ہے، تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں کس لیے مبعوث کیا تھا، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آپ نے کیا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے اور کس طریقے سے پہنچایا ہے۔ ہرقل نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرون بالصلاۃ، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے آباء و اجداد کر رہے ہیں بتوں کی عبادت، اس کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَيَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، سچائی کا حکم، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیان کی جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر آپ کی دعوت کہ آپ لوگوں تک کیا پیغام پہنچانے آئے ہیں اس کا بھی ذکر کر دیا۔
آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس دعوت سے ناواقف ہیں، جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، یا جنہوں نے اس دعوت کو پس پش ڈال دیا ہے کہ نہ اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت بھی ایسے نہیں کی جاتی، اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا جاتا ہے، اوروں کو شریک بنایا جاتا ہے، اور پھر نماز کا حکم اللہ کے رسول نے دیا اس کا خیال نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اس کا خیال نہیں ہوتا، والصدق والعفاف اور سچائی کا حکم، پاک دامنی کا حکم، صلہ رحمی کا حکم، یہ تمام کی تمام چیزیں ابو سفیان نے بیان کی کہ وہ نبی ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ آج اس نبی کے امتی، نبی سے محبت کرنے والے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا صرف منہ سے یہ کہہ دینا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، صرف دعویٰ کرنا یہ کافی ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا جائے اور پھر یہ سمجھا جائے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور صرف آپ کے بارے میں، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی شکل و صورت کو، آپ کے زلفوں کو اور آپ کی خوبصورتی اور حسن و جمال کے واقعات کو سن کر سبحان اللہ کہہ دینا، نعرے لگا دینا، یہی کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو قبول نہ کیا جائے، حقیقی معنوں میں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ بن جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے والے اور پکے اور سچے مسلمان نہ بن جائیں، تو اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ترجمان نے کہا، ہرقل نے ترجمان سے کہا، قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَب۔ اب جو سوال کیے تھے اس کے بارے میں ہرقل کا تبصرہ سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا نسب کے متعلق، تو تم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ نسب سے ہیں، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا۔ تو ہرقل نے کہا کہ اسی طرح رسول اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور ان کا نسب بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ۔ اور پھر میں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ کیا اس کی فیملی میں سے، اس کے خاندان میں سے کسی نے ایسا کہا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو تم نے جواب میں یہ کہا تھا کہ نہیں، لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ جیسے اس کی فیملی میں یا اس کے خاندان میں پہلے لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں، تو شاید یہ بھی انہی کی پیروی کر رہا ہے اور انہی کی بات کو دہرا کے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ۔ اور میں نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہے، تو تم نے جواب میں یہ کہا تھا کہ نہیں، فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ۔ اگر اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ شاید یہ بھی اپنے والد کی، اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت کو طلب کر رہا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا تم اس کو جھوٹا پاتے ہو، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں، وہ تو جھوٹ نہیں بولتے۔ تو میں یہ پہچان چکا ہوں کہ انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ۔ تو جو شخص بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ۔ اور میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا طاقتور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور پیروی کر رہے ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا کہ جو پیروی کرنے والے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں۔ تو اسی طرح رسولوں اور پیغمبروں کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے پوچھا تھا کہ ایزیدون ام ینقصون، کہ کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہوتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ایمان ہے، کذالک امر الایمان حتی یتم، ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے جب تک کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ وسألتک ایرتد احد سختہ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اس کے دین کو کسی نے چھوڑا ہے دین کی سختی کی وجہ سے، تو تم نے بتایا کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایمان ہے کہ جب وہ گھر کر جاتا ہے تو پھر وہ انسان ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا۔
اور پھر میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کبھی دھوکہ کیا ہے، تو تم نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ دھوکہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح رسول جو ہیں وہ دھوکہ نہیں کیا کرتے۔ اور پھر یہ لمبا واقعہ ہے، اس نے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، تو تم نے کہا کہ وہ حکم یہ دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ رسول جو ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَاتَيْنِ، فرمایا کہ جو جواب تو نے دیے ہیں اگر تو نے سچ کہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ اس جگہ کا بھی حکمران بن جائے گا جہاں پر آج میں بیٹھا ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل نے ایسے کہا، اور پھر اس کے بعد وہ خط بھی منگوایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بصرہ کی طرف بھیجا تھا، اور دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا تھا۔ اس خط کو منگوایا اور اس کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں ہرقل کی طرف جو روم کا سردار ہے، اور شروع میں بسم اللہ لکھی تھی، اللہ کا نام لکھا تھا، اور پھر یہ لکھا تھا سلام علی من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت کی پیروی کر لے، ہدایت کو قبول کر لے، اس کے لیے سلامتی ہو۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم، اور پھر اس میں یہ لکھا تھا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام کو قبول کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے، یعنی محفوظ، دنیا کی ذلت سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، جزیہ اور ٹیکس سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، اور جہنم کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو اس لیے تم اسلام کو قبول کر لو۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دیں گے۔ ایک یہ اجر کہ تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اب عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کی بشارت دی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور اگر تم مجھ پر بھی ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو پھر جو تمہارے پیروکار ہیں وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تمہاری وجہ سے، تو ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت بھی لکھی تھی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہی کی ہم عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنایا جائے، کسی کی بات کو نہ مانا جائے، اللہ ہی کی بات کو مانا جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر تم پھر گئے تو پھر یہ سمجھ لو کہ بے شک ہم سمجھ لو، جان لو، اور تم کہو کہ بے شک ہم مسلمون ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ خط پڑھا اس نے مجلس میں، تو اس وقت وہاں پر شور اور اس طرح کی آوازیں پیدا ہو گئی، اور ہرقل یہ سمجھ چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں یہ لمبا واقعہ ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں بھی آہستہ آہستہ اسلام نے گر کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے دل میں داخل کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ خط پڑھا اور اس کے بعد وہاں پر شور برپا ہو گیا، تو ہرقل یہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ میری بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر اس نے ان سے یہ کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ تو خیر یہ پورا لمبا واقعہ ہے جس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق پوچھا گیا، تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ وہ ہم میں بڑے اچھے نسب والے ہیں۔ آپ کے اچھے نسب کی گواہی ابو سفیان نے بھی دی جو اس وقت کے مسلمان نہیں تھے، اور آپ کے اخلاق کی گواہی بھی دی گئی کہ آپ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، آپ خیانت نہیں کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ کے نسب نامے کا ذکر ہم نے کر لیا۔ آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ کی والدہ کا نام تھا آمنہ بنت وہب، اور ان کا قبیلہ تھا بنو زہرہ۔ یہ بھی بڑے اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی۔
आमना इनका नाम था, और बिनत वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब, और ये भी कुरैश से जाकर इनका कबीला मिलता था और कुरैश से ही इनका ताल्लुक़ था। अब्दुल्ला की शादी आमिना से हुई, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की शादी आमिना से हुई, शादी के कुछ अरसे के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे ये कहा कि आप मदीना की तरफ जाएं और वहाँ से जाकर खजूरें लेकर आएं। कुछ तारीख़ी किताबों में यह वाक़या लिखा है और कुछ सीरत नगारों ने यह लिखा है कि अब्दुल्ला तजारती काफ़िले में शाम की तरफ गए, और शाम से जब वापस आने लगे तो मदीना में रुक गए। यसरब उस वक़्त उस जगह का नाम था, वहाँ पर रुके और वहाँ पर भी उनकी मौत का वक़्त आ गया और वो फौत हो गए। उनकी अहलिया आमिना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ये हमल से थी, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी आमिना के बदन में थे कि आपके वालिद फ़ौत हो जाते। और फिर उनके फ़ौत होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इससे पहले यहाँ पर एक और वाक़या ज़िक्र करना भी ज़रूरी है, ज़मज़म के खोदने का वाक़या। अब्दुल मुत्तलिब ने ये ख्वाब देखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने ये ख्वाब देखा कि ख्वाब में उनको कोई आकर ये बता रहा है कि तुम फ़लाँ जगह से खुदाई करो, वहाँ से पानी निकलेगा। एक दफ़ा ख्वाब देखा, दूसरी दफ़ा देखा, तीसरी दफ़ा देखा, लेकिन उसमें जगह की निशानदेही नहीं की थी। उसके बाद जब चौथी दफ़ा ख्वाब देखा तो उस वक़्त जगह भी बता देगी कि अब्दुल मुत्तलिब तुम वहाँ से जाकर खुदाई करो और वहाँ से पानी निकलेगा और वो पानी ज़मज़म का होगा। अब अब्दुल मुत्तलिब ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया, और जब खोदा तो वहाँ से पानी का चश्मा ज़मज़म जो इस्माईल अलैहिस्सलाम के एड़ियों से जारी हुआ था जब वो वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, और उम्मे इस्माईल ने दुआ की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पानी मांगा था, सफ़ा और मरवा पे चक्कर लगाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चश्मे को जारी कर दिया था जिसको ज़मज़म कहा जाता है, तो वो कुआं बंद हो चुका था, बहुत अरसा बीत गया। जब बनु जुरहम गए तो वो कुआं बंद हो गया। तो अब अब्दुल मुत्तलिब को ये ख्वाब आया कि उसको खोदो। जब उन्होंने खोदा तो वहाँ से वो ज़मज़म का पानी बरामद हुआ और पानी का चश्मा फूट पड़ा। अब कुरैश के लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा किया कि हमें भी इस पानी में शरीक करो, हम भी इस खोदने में तुम्हारे साथ शरीक हैं और हमारी भी शराकत होगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये पैगाम सिर्फ मुझे आया था और मैंने ही ये काम करना है, मैं किसी और को शरीक नहीं करूँ। खैर, उन्होंने फ़ैसले के लिए एक काहिना औरत का रुख किया कि उसके पास चलते हैं कि हमें भी ज़मज़म के पानी में शरीक किया जाए। जब वो उसकी तरफ जाने लगे तो रास्ते में उन्होंने इस तरह की अलामात देखी कि वहाँ से पलट आए, और बाद सीरत निगारों ने लिखा है कि उन्होंने ये देखा कि अब्दुल मुत्तलिब ने जिस पानी को निकाला था वो पानी सूख गया है और ख़त्म हो गया, और पानी की किल्लत इस कदर हो गई कि किसी को पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा था, हत्ता कि उन्होंने अपनी मौत को देख लिया और अपनी कब्रें खोदना शुरू कर दी। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब्दुल मुत्तलिब की जो ऊँटनी थी उसके सुमों की जगह, उसके पाँव की जगह से पानी के चश्मे को रवाना कर दिया। तो अब ये लोग समझ गए कि ये अब्दुल मुत्तलिब का ही हक़ है। चनाचे उन्होंने लड़ाई ख़त्म कर दी और अब्दुल मुत्तलिब ने उस कुएं को खोदा और वहाँ से पानी का चश्मा जो ज़मज़म बंद हो चुका था वो जारी हो गया।
اور اس کے بعد عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے، 10 بیٹے ہوئے، اور وہ جب 10 میرے بیٹے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود اپنے کام کر سکیں گے تو میں ان میں سے ایک کو بیت اللہ کے قریب لا کر ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اب عبد المطلب کے 10 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں سے حارث بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، حمزہ بھی ہیں، اور عباس بھی ہیں، اور اسی طرح عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں یہ بھی ایک عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ اب عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی اور اس نے اپنی نظر کو اب پورا کرنا چاہا، تو اب بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا کہ کس کو ذبح کیا جائے، تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ عبداللہ سے قریش کے لوگ بڑی محبت کیا کرتے تھے اور عبد المطلب بھی ان سے بڑا لاڈ اور پیار کیا کرتے تھے۔ اب جب قرعہ ان کے نام پہ نکلا، ان کو ذبح کے لیے لے جایا گیا، اور اسی لیے ان کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے روکا، خاندان کے لوگوں نے، دیگر لوگوں نے روکا کہ اس کو ذبح نہ کرو، بلکہ کسی کاہن کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس وقت توحید تو نہ تھی، کاہن، بت پرست، اس طرح کے لوگوں کے پاس ہی فیصلے لے جاتے تھے۔ تو اس کاہن نے یہ کہا کہ تم 10 اونٹ اور عبداللہ ان کے درمیان قرعہ ڈالو کہ یہ 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں یا عبداللہ کو ذبح کیا جائے۔ خیر جب قرعہ ڈالا پھر عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ انہوں نے کہا ایسے ہی 10 کرتے کرتے بڑھاتے جاؤ، جب 100 اونٹ کیے کہ ایک طرف 100 اونٹ ہیں اور دوسری طرف عبداللہ ہیں، کس کو ذبح کیا جائے، کس کو قربان کیا جائے، تو قرعہ 100 اونٹوں پر نکلا۔ اور اسی لیے اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس وقت کے بعد جاہلیت میں بھی یہ دیت مقرر ہوگی کہ ایک انسان کا خون بہا وہ 100 اونٹ، اس کی دیت 100 اونٹ ہوگی، اور اسلام نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ تو چنانچہ پھر عبد المطلب نے ان 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے، اور یہ اللہ رب العالمین نے بچانا تھا عبداللہ کو، اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی، تو اس لیے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو، عبداللہ کو بچا لیا۔ تو یہ زمزم کے کھودنے کا واقعہ، اور پھر عبد المطلب کی یہ نظر، اور پھر خیر عبداللہ بچ گئے، اور اس کے بعد پھر ان کی شادی آمینہ سے ہوئی، اور پھر آمینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے قبل فوت ہو چکے تھے، جیسا کہ میں اس کا ذکر کر چکا کہ سفر تجارت میں گئے، واپسی پر یثرب اس جگہ پر رکے اور وہاں پر فوت ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ میں اس کا ذکر کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کو جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، آپ یتیم تھے اور آپ کو ہم نے جگہ دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے اور آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کب ہوئی، یہ آج کے ہمارے سبق کا آخری پوائنٹ ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ضروری ہے کہ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کے متعلق فرمایا۔ آپ سے جب پوچھا گیا وسئل عن یوم الاثنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس دن پیدا ہوئے؟ سوموار کے دن، پیر کے دن، یوم الاثنین، انگلش میں منڈے کہیں گے۔ تو یہ دن کنفرم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، اور اس دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سال کون سا تھا؟ تو سال تھا عام الفیل۔ عام سال کو کہتے ہیں، اور جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اس میں بھی مورخین کا تقریباً اتفاق ہے، کچھ نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ عام الفیل کے 10 سال بعد پیدا ہوئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو سال عام الفیل تھا، جس سال ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے ایک لشکر لے کر آیا جس میں ہاتھیاں بھی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل میں موجود ہے، تو اس سال ہی اور اس واقعے کے 5-6 مہینے بعد محرم میں نبی اکرم محرم میں یہ واقعہ پیش آیا، تو اس سال کے 5-6 مہینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اب دن کون سا تھا؟ سوموار۔ سال کون سا تھا؟ عام الفیل۔ اس کو 571 یا 570 عیسوی کہا جاتا ہے، مورخین نے عیسوی اعتبار سے کہا 571 اور بعض نے 570 کہا ہے، اور فروری اور مارچ اس طرح سے کہا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دن سوموار کا تھا، سال عام الفیل تھا 570 یا 71 عیسوی، اور اب مہینہ کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی؟ مہینے کے بارے میں اختلاف کے باوجود جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول میں۔ عام الفیل سوموار کا دن اور ربیع الاول میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ اس کے بارے میں 2 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے، 9 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے۔ سیرت کی کتاب الرحیق المختوم اور اسی طرح رحمت للعالمین اور دیگر انہوں نے مصادر کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سوموار کے دن 9 ربیع الاول کو ہوئی، جبکہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت یا تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ 12 ربیع الاول کا کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن، اس کا ثبوت احادیث سے مل گیا، اور مورخین میں اس بات کا اختلاف ہے کہ آپ 9 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے۔ 9 والی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور عام الفیل کو عام الفیل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور اصحاب الفیل کون تھے، اور واقعہ فیل کیا ہے، تو اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت کو پڑھنے کی، سیرت النبی کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔